صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وعجل فرجهم بقائمهم. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا أبا الفضل العباس. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم لعن قتلة الحسين عليه السلام وآبائه وأولاده وأصحابه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات میرے آقا دی ذات تے پڑھو اللہ. معصومین دی عظمت دا صدقہ مالک ذکر پاک قبول فرماؤ. اس ذکر دا صدقہ مالک توارے سارے گناہ معاف فرماؤ. مولا توارے سارے ٹور آیا قبول فرماؤ. حسین دی پاک اما سارے اتھے راضی ہو گئے. دعا منگی کرو مالک ولائے علی ادائے حسین ہمیشہ نصیب فرماؤ. مالک سارا خاتمہ ایمان تے فرماؤ. میرے برادران محترم دی صفحے آزادہ اہتمام میں حقیر دے کج مجھ سخن اور تمام ذاکرین علماء دی حاضری مومنین دا پرسہ دربار سیدہ عائش قبول ہو. دعا خوش دلی نال میرے دوستو منگی کرو. حسین دے منن آلے آباد رہو دین دے دشمن نیستو نابود ہو گئے. مالک سارے ملک دی حفاظت فرماؤ. دشمن دوار ہمیشہ فتح ہو گئے. خلوص قلب و حضور نیت نال دعا منگو. مالک تھے کن واسطہ مخدومہ شام دا امام زمن دا جلد ظہور فرما. یہ عرض ضرور کی تھی کرو مالک سکوں آقا دی نصرت اور زیارت نصیب فرما. ایک صلوات کھلے دل نال پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے میرے دوستو. غور فرماؤں چند منٹ جڑے لوگ بیدار بیٹھن تھے میں ان نال گفتگو کرنی ہے. تعارف میرا تو سب سن بیٹھے ہو. چہرہ نوائیں پہچان پرانی ہے اور میری گفتگو اس بندے نال ہے جس دا جسم نہیں جس دی روح حاضر. جیڑا بندہ اپنے جسم دے ہاتھ چھوڑ کے بس ہو جانا تھوڑا کیونکہ میں تھوڑا جہاں اس بھائی کو سنے ذاکر کو تو میں کو محسوس ہوئے کہ مومنین دے جسم تا موجود ہیں لیکن مومنین دے روحاں ذکر چا حاضر کوئی نہیں. ایسے ذکر چاہمن دا فائدہ کوئی نہیں جتھا عقل حاضر نہ ہوئے. ایسا مجلس چاہمن دا کوئی فائدہ نہیں جندج بندے دا جسم بیٹھا ہوئے. بندہ اپنا کام چھوڑ کے آوے گھنٹہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے ذکر چپاوے بے کے اٹھی بنے پتہ نہیں لگے بھی ذاکر پڑھا کیا ہے. تو مومنین نے سنا کیا ہے تو چند منٹ توجہ کرو. میں تو علی دا قرآنی قصیدہ سنوں.
بیدار ہو کے میری گل سن لی۔ جنہاں لوگوں کو ذکر سنن دی عادت ہے، جنہاں کو ذکر سمجھن دی عادت ہے، تو میں تواڈے اذہان تک ایک لفظ پہنچاونے اللہ کرے سی بھی میرے لفظ دیں تے نہیں ابتدائی لفظ دیں دوتے تو کو اندازہ ہو ویسے میں کو بے مومنین دا رجوع ذکر دو ہے یا کوئی نہ۔ میرے دوستو، علی او سلطان ہے جن دے بغیر اللہ نہ کہیں دی سن دے نہ جواب دے۔ توجہ، میرے چہرے کو حیرت نال نہیں دیکھنا، جوان ہاتھ چھوڑ پہ ہوشیار تھی کہ باؤ، کیونکہ میں ڈٹھے بزرگ تو کو آدھے رہ گئے بے تُزا اورا ہوا لیکن تُزا ٹس تو مس نہیں ہوئے۔ تو میں کو اندازہ ہے بے مومن صرف رسم پوری کرنے تھا، کچھ بندے آئے بیٹھن۔ میں تو کو رسم دی مجلس سناون نہیں آیا، میں تو کو علی سلطان دا قصیدہ سناون آیا کہ جیڑا علی اللہ جن دے بغیر نہ کہیں دی طرف نگاہ رحمت اٹھین دے، نہ کہیں دے عمل تے قبولیت دے مہر لین دے، ایسے قبولیت والے سلطان دا نام علی۔ ہوشیار تھی کہ گل سننی ہے، اور میں رسم رواجیں دی مجلس نہیں سناونی۔ ہو سکتے تمہارے جو کچھ بندے توقع رکھن بے سقلین آئے، میں اتنی دور تو سفر کر کے آیا بے تو کو 4 رسم رواجیں دے گلہ سنے سا، تو ان دے بعد میں دعا کریں دا ٹر بے سا۔ میرے دوستو، میں تاریخ دے اور قرآن و حدیث دے حقائق پڑھن دا عادیاں، اور میں خواہش کرے سا کہ اللہ دے نا تے انہاں لفظاں تے توجہ کرے سو۔ ممکن ہے کہیں ایک بندے کو میری گفتگو سمجھ آندی ہوئے، ہو سکتے کوئی ایک بندہ میری گفتگو تے غور کرن تے تیار ہو ونجے، کوئی ایک بندہ سوچن تے مجبور ہو ونجے، ممکن ہے کسے بندے دے ذہن وچ میری گل اتر ونجے۔ تو میرے دوستو، ایک بے نیاز نے ایک بے نیاز کو خط لکھا، اور وہ خط دے الفاظ بڑے عجیباً فرمیندے، میرا محبوب ذرا زحمت کر میرو آ، میں چاہنا تے کو اپنی نشانی دکھاؤ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ، توجہ، کیونکہ میں تساں جتنے میں آدھا میرے بعد علی جڑے خطبہ ہے نا، میں انہاں واسطے کچھ آسانی پیدا کر ونجا، جڑے بندہ دا رجوع نہیں، میں انہاں دا رجوع ذکر دو قائم کرنے، اور میں قرآن دی آیت اور اس دی تفسیر دے ضمن تمہاری خدمت چند الفاظ پیش کرنن۔ میں آکھے بھئی ایک بے نیاز نے ایک بے نیاز دو خط لکھا، اور خط دے الفاظ بڑے محبت بڑے فرمیندے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمیندے پاک او ذات جن سیر کرئی اپنے عبد کو ویلے رات۔ بیدار ہوئے نیاز حسین، چند منٹی میں میرے دیکھ رہے جوان، تیری توجہ سجے کبے ہے تو میرے پاس سے دیکھنے بچہ ہون، ایڈے اڈے نہیں دیکھنا۔ اگر ذکر چ رجوع نہیں ہوندہ جس دا، وہ بے شک ذکر چ اٹھی کے بن سکتے۔ جس دا ذکر چ رجوع نہیں، کوئی جبر نہیں، لازم نہیں کہ تساں لازمی تھا باہ مڑے۔ ہاں اگر بہ گئے ہو تو پھر توجہ ضرور ہے۔ اے نہیں کہ بندہ میں پہلے آکھے کہ اے ذکر دی حرمت دے خلاف ہے کہ تساں ذکر چ آؤ آ کے بہو، ذاکر کو شکل دیکھ کے انہیں بعد اٹھی ونجو۔ کوئی بندہ ایڈو آندہ پہ تساں اوندو توجہ ایسے پڑھن دا فائدہ کیا جڑا مومنین دی توجہ ہی نہ چیک سکے؟ ایسے ذکر دا کیا فائدہ؟ نہ آمن دا فائدہ ہے نہ سنن دا فائدہ ہے۔ اگر ذکر چاہیے ہو تو ذکر توجہ کرو۔ اور میرے انہیں لفظیں تھے، میں انہی لفظ ہوتے اپنے فضائل کو ختم کرنے میں کہ علی تو بغیر اللہ نہ کہیں دی سن دے نہ کہیں کو جواب دیں دے۔ اے میری مجلس دا عنوان ہے، این چیز تے آ کے میں مجلس ختم کرنی ہے۔ میں دلیل دے ونی ہے کہ علی تو بغیر اللہ کیسے نہیں سندا، علی تو بغیر اللہ کیسے جواب نہیں دیندہ، علی دی وجہ نال اللہ سندا کیسے ہے، علی دی وجہ نال اللہ جواب کیسے دیں دے۔ اے میری مجلس دا عنوان ہے، این جگہ تے آ کے میں مجلس ختم کرنی ہے۔ اور اللہ نے قرآن اچ فرمائے، سبحان اللذی، پاک او ذات اسرا جہاں سیر کرے بے عبد ہی اپنے عبد کو لیلم ویلہ رات دے۔ اور سڈن دا مقصد کیا ہے؟ فرمیندے بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا۔ تیرے کو سڈن دا مقصد ہے تو میں دو آ میں تے کو اپنی نشانی دی زیارت کر دوں۔
سبحان اللہ یا علی میری گال تے غور فرما کہ مسجد الحرام تو گھن کے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی دی خود تعریف اقصی الذی بارکنا حولہ وہ مسجد اقصی کیا ہے جہاں برکت علی حول لنوریہو سڈن دا مقصد کیا ہے لنوریہو من آیاتنا کہ میں تے کو اپنے نشانیاں دی زیارت کرواؤں تے کو اپنے لنوریہو من آیاتنا اپنی آیات میں سے میں تمہیں زیارت کرواؤں تو اے سڈن دا انداز بڑا عجیب ہے الفاظ چ محبت ہے شرفاء دا اصول ہے جدن بھی کوئی شریف کہیں شریف کو سدے وہ صرف خط نہیں لکھ دا بلکہ نوکر کو نال بھیجیں دے بے ون میرے مہمان کو عزت نال میرا پیغام پہنچا جڑا آج میزبان ہے وہ اتنا عظیم ہے وہ آدھے میں ہاں شرافت دا خالق جڑا مہمان ہے وہ ہے شرافت دا مالک جنہاں ڈٹھے سی کہ بھئی ایندی عظمت دا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکدا تا اتھو دے سردار کو آدھے اپنا نوری تاج لہا عجز دا لباس پا بیدار ہوئے نیاز حسین جنہوں کو سر ہلاون دی عادت ہے میں نال نہیں جنہوں کو ذکر نال سمجھن دی عادت میں ذکر سمجھن آلے نال گفتگو پیا کر جنہوں دے جسمن میں پہلے آکھے میری انہوں نال گفتگو ہی نہیں جنہوں دے جسم دے بوتر جنہوں دے عقول اور جنہوں دے قلوب ذکر چا حاضرن میں انہوں نال کلام پیا کرن دا کہ فرمین دے ون عجز و نیاز دا لباس پا اپنا تاج شاہی لہا میرے مہمان دے دروازے تے ون ون کے میرا پیغام ہی دے اور صرف میں نہیں پیغام دے وناؤں کو عزت نال گھن کے بھی آ اور جڑن گھن کے آسیں تا جڑی سواری ہے وہ میں آپ بنائیے اور ان سواری کو عام نہیں سمجھنا فرمائیں دے وہ سواری وہ ہے جڑی انوار دا مجموعہ ہے اور ان انوار دے مجموعے تے ان مہمان کو گھن کے آ ان نوکر آیا ان مالک دا پیغام دیتا انوار دا مجموعہ پیش کیتا ان مہمان انوار دے مجموعے تے چڑھ کے روانہ ہویا انسان دی عقل اور نگاہ دا اختتام آسمان اول اون مہمان دے سفر دی ابتدا آسمان اول آسمان مکتے گئے ایک مقام آیا جکو ادن صدرت المنتہا اون مقام صدرت آ کے سواریاں بھی رک گیا نوکر بھی کھڑ گیا اگلی منزل کو لکھ دن لا مقام اندیچ مہمان چند قدم ودھا والا مڑ کیوں نوکر کو آدھے ہون تائیں تا میرے نال آئے ہون رک کیوں گئے وہ ہاتھ بد کے آدھے میری ہاتھ موکھ گئی میں اتھائیں بس رہمڑے میں اندے کلو اگو تے سفر نہیں کر سکدا میری اوقات اتنی ہے میری حد اتنی ہے اون لا مکان اچ مہمان تاریخ اور روایات اچ لکھ دن بے سفر کیتا اور اون سلوات پڑھوئے کچھ آواز کوئی مسئلہ ہے بھائی سلوات ہے کچھ آواز نال پڑھو میرا کھا ویسے ناراض نہ ہوا ہے میں زندگی شاید چاند جہیں چاہے ماحول لٹھن اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا میں تھوڑا جہاں واقعی میں تھوڑا سدھی تو کو دسنا تو تمہارے رویے تو میں ذرا مایوس جہاں کھڑا کہ تساں پتہ نہیں گلی دی مجلس کو کیا تساں اگر این انداز دی کہ بھی مومنین عجیب انداز بیٹھن ذکر دی حرمت کو پہچانو میرے دوستو تھوڑا جی اپنے اندر دے اپنے عقول کو بلند کرو ذکر دی حیثیت کو پہچانو یہ نہیں ڈٹھا کہ ذکر کتھا ہے گرمی ہے تو گرمی ہر جگہ تے اون دا ذکر ہے جڑا موسم دا محتاج نہیں میرے کو نہیں سمجھ پہ آندی بھئی تساں لوگ اتنی محبت نال انہاں بیچاریاں کوشش کیتی ہے انہاں ذکر دی محفل لگی انہاں تواڈے واسطے اتنا سارا انتظام کیتے اور کچھ لوگ صرف اس واسطے آئے بیٹھن حسین تے منت کوئی نہ لاوے حسین کہیں دا غرض مند نہیں اساں تساں غرض مند دا یہ جڑا تساں اساں ذکر چاہے بیٹھے ہیں کوئی احسان نہیں کیتا ہویا اساں حسین کو کوئی ضرورت نہیں سادی تو آپ کو ساکو حسین دی ضرورت ہے اگر تساں حسین دے ذکر چ ادب نال نہ بحثو تو قیامت والے دن حسین تو ارے کو لو پوچھسی تو میرے ذکر چ اگر آیا ہمیں ادب نہ ہے تو آیا کیوں اگر ذکر دو رجوع نہ بندا ہے تو پھر تیرے ذکر چاہون دا فائدہ کیا ہے تو میرے دوستو ذکر کو پہچانو ذکر دی قدر کرنا سکھو ذکر دی حرمت دی حیثیت کو پہچانو ورنہ آسان تا ذکر کرنے دے لگے بجنے ہیں
ساری ڈیوٹی اتنی ہے کہ اساں توارے تک ذکر پہنچا مڑے، اور وہ ذکر اساں نیت نال پہنچا دے سو، اگر کوئی سمجھے ان دی مرضی، کوئی نہ سمجھے اللہ کو اپنا جواب ہر کہیں خود دے مڑے۔ ساری نوکری ہے ذکر دے پہنچاون تک، اور وہ پہنچاونا ساڑے ہوتے واجب ہے ایسا خلوص نیت نال پہنچاؤں۔ تو میرے دوستو سر چاہ کے گہل سنائے کہ جنہوں مہمان لا مکان ودھے تو قرآن آدھے کہ ایک مقام ہے جے کو آدھنے صدرت المنتہا، ان مقام صدرت آکے اگوں ایک نور دا پردہ آگئے، نوکری پچھو کھڑ گئے، لا مکان مہمان ود کے ایک ایسا مقام آگئے جتھاں آکے کچھ بھی نہ ہے، بس او میزبان ہے تے او مہمان ہے۔ اور قرآن دے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اتنا قریب تھے کہ دو ابرو دے کبانا یا ایندے کلو بھی گھٹ فاصلہ، جنہاں اتھا مہمان ونج کھڑے تا پردے دے پچھو ایک آواز یہ ادن منی میرے قریب تھیا، میرے نزدیک تھیا۔ ہون جیڑے بندے کو زمین تے باہمن دی عادت ہے، ذرا ایک لحظہ میں توڑے اذہان ایک سوال پیدا کرنے کہ جیڑے لوگ حیرت نہ لے دے بیٹھا نہ بے سکلین پردہ کیا کھڑے، میں انہیں دے واسطے آسانی پیدا کرنا کہ میں معراج دا واقعہ پیا پڑھ دا کہ رسول اللہ مقام او ادنات تشریف گھن گئے، مقام او ادنات ون کے ایک پردہ ہے، پردے دے پروں ہے میزبان، پردے دے اوروں ہے مہمان۔ ہن جیڑا میزبان ہے نا وہ آدھے میں لم یلد ولم یولد ہاں، جیڑا میزبان ہے وہ آدھے نا میں کہیں دا پتراں نہ کہیں دا پیواں، وہ میزبان وہ ہے جیڑا آدھے میرے ہوتے جسم دا گمان کوئی نہیں، میزبان وہ ہے جیڑا آدھے اگر کوئی میں کوئی ایک جاہتے رکھ سی تو پھر شرک کرے سی، لیکن ان دے باوجود قرآن دی تفسیر دے سین دیئے کہ پردے دے پروں کوئی بولے اور ان بولن آلے آکھے ادن منی میرے قریب تھیا۔ اے بولن دی خاطر زبان دی ضرورت، زبان دی خاطر چہرے دی ضرورت، چہرے دی خاطر جسم دی ضرورت۔ جیڑا پردے دے پروں میزبان ہے وہ آدھے میں جسم رکھتا نہیں، تو ول میں کو تسا انصاف کر کے دسو کہ جدنو زبان رکھتا ہی نہیں تو ادنو منی آکھانا لگاؤ۔ بسم اللہ یا علی، میری گال کو سمجھ آندی پئی ہے گا حل کر یا علی یا میری گال تو غور فرمیندے بیٹھے ہو۔ ایک منٹ چلو شکر ہے جو کچھ مومن بیدار تھی ہے کہ ادنو منی پردے دے پروں آواز آئی، ٹھیک ہے۔ ایک جیڑی قربت دا تصور ہے، میں صاحبان عقل و فہم پڑھدا کھڑا اور توقع پہ رکھ دا بھئی اندے ہوتے توجہ کرے سو کہ جیڑی قربت ہوندی ہے نا اے ہوندی ہے اجسام دی، ایسے جسم جیڑے ظاہراً وجود ظاہری رکھ دے ہوگن اور نظر آن دے ہوگن۔ مثلاً اے میرا ایک ہاتھ ہے، ان دے نال دوجا ہاتھ ہے، اے دو ہاتھ ہیں، میں انہوں کو ملاواں تا اے قربت چا ہٹاواں تا اے قربت چا نہیں، دور ہو گئے۔ اگر ایک ہاتھ ہوئے تے دوجا ہاتھ نہ ہوئے تو پھر قربت دا تصور ہی ممکن نہیں کہ اگر میں ایک ہاتھ جتنا ہلاواں جب دوجا وجود ہی کوئی نہ تو پھر قربت دا امکان ہی کوئی نہیں، قربت دا تصور ہی نہیں۔ جائیں سڑے وہ آدھے میں جسم رکھ دے ہی نہیں، مالک جدن تو جسم رکھ دے ہی نہیں میں، تو پردے دے پچھو جو ادن منی دی صدا آئیے کہ میرے قریب تھی یا تو تا جسم رکھ دا نائے والنبی کو قریب کہنے کرے دا۔ پردے دے پروں کون ایسا ہے؟ اچھا ایک منٹ پھر قرآن دی گال سنو، باقی چھوڑو دنیا دے خطیب دی گال، میرے زور بیان کو چھوڑو، قرآن دے ہوتے آ کے سوچیں ہیں بے قرآن کیا دے؟ قرآن آدھے کہ ثم دنا، پھر وہ جھکا، فتدلا، پس آگے بڑھا، فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ۔ ہون اتھائیں تھوڑا جیاں سوچو، قرآن دے ثم دنا، اے دنا دا لفظ ہے میزبان کیتے
کیونکہ میزبان ہمیشہ مہمان حق فائق رکھ دے، چاہے میزبان سید کیوں نہ ہو، علاقے دا سردار کیوں نہ ہو، تے مہمان غریب ترین فرد کیوں نہ ہو۔ مولا فرمینن جب تک تیرے دروازے تے مہمان اون دا حق فائق ہے، تیرے تے واجب ہے پانی خود چاہ کے دے، ہاتھوں دے خود دھوا، کھاناؤں کو خود دے، ان دی خاطر تمام لوازمات خود مہیا کر، کیونکہ مہمان دا حق فائق ہے۔ اتھا جیڑا میزبان ہے وہ ایسا میزبان ہے کائناتوں کو جھک دیئے، وہ کہیں کو نہیں جھکدا، لیکن قرآن آدھے کہ کہیں نے جھک کے مصطفیٰ دا استقبال کیتے، اللہ تا کہیں کو جھکدا ہی نہیں، والنبی دا جھک کے استقبال کرنا اللہ کون ہے؟ یا علی ابا تو کو نندرہ ہی بیٹھی ہے، ہوشیار تھی کہ بچہ، ہوشیار تھی کہ جوان تے کو نندرہ ہی بیٹھی ہے۔ میں توارے تک پیغام پہنچا ہوں کہ مشکل وقت توارے تک پیغام پہنچا ہوں کہیں کہیں دا استقبال کیتے، قرآن آدھے جھک کے استقبال کیتے، وہ جھکن اللہ نہیں، کیونکہ اللہ کہیں کو نہیں جھک دا۔ تو وال سوچو بے پردے دے پچھو کون ہے جن دے قریب بھی نبی تھا ہے، پردے دے پچھو کون ہے جن جھک کے نبی دا استقبال بھی کیتے، پردے دے پچھو کون ہے جن نبی کو صدا بھی دیتی ادنو منی میرے قریب تھیا۔ جتنے گفتگو میں کرندہ پی ہیں مصطفیٰ دے اپنے الفاظ، جن حضرت واپس تشریف گھننا ہے نا، اور صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ معراج تے جو تشریف گھن گئے اتھا ہویا کیا؟ حضرت فرمینن پہلے تا آواز ہے یہ میرے کن جو ادنو منی، سرکار فرمینن آواز میرے کن چاہیے تے میرے دل چ خیال ہے آواز تا اوہا ہے۔ آئے آئے جیڑے جین دے جاگنے بیٹھے مولا نل گل کے یا علی نہیں نعرہ سونا کر کے سناؤ، پتہ لگے بھی مولا دنا چاہتے یا یا علی الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر دی عزت کرنا دا بی بی تو کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اتھا ہی میں 2 منٹ میرے توجہ کرائے، میں تو کو ایک باریک نتیجے دی طرف گدی میں، اور میرا موضوع ذہن اچھ رکھا ہے کہ میں کیا آکھے بغیر علی دے اللہ نہ کہیں دی سن دے۔ بزرگ یہ کے حال کو یاد رکھنے تو سم بزرگیں کو سننے والے لوگ ہو، اور میں خواہش رکھساں کہ اللہ دے ناتے میرے گفتگو زمین تے نہ ڈھاوے۔ بغیر علی دے اللہ نہ سن دے نہ جواب دیں دے، میں یہ دی تشریح دے وچے ساری گفتگو پیا کریں دا۔ تو حضرت فرمیندن آواز ہے یہ میرے کھنچ تے فوراں میرے دل خیال ہے آواز تا اوہا ہے۔ حضرت فرمیندن اجن میں آواز تے سوچا ہے یا پردے دے اندرو ہاتھ باہر نکلے، فرمیندن وہ ہاتھ ظاہر تھے تو میں وہ ہاتھ تھے چپنا ہاتھ دیتے، نبی فرمیندن وال میں ہاتھ چھوڑا نہیں، میں ہاتھ کو غور نال دیکھا تا ہاتھ بھی ہوا ہے، ہاتھ دی انگلیے جو انگوٹھی ہوا ہے۔ آیا یا علی یا الحمدللہ توجہ، ہاتھ بھی ہو، ہاتھ دی انگلیے جو انگوشتری اوہا، نبی فرمیندن وال میں ہاتھ چھوڑا نہیں۔ اور نبی کون ہے؟ ولی اللہ العظم، حجت اللہ الاکبر، جیڑا علی جیسے سلطان دا بھی امام ہے۔ رسول فرمیندن وال میں وہ ہاتھ اپنے ہاتھ چ رکھے، فرمیندن وال میں کائنات دے حجابات کو ہٹن دا حکم دیتے، فرمیندن جنن کائنات دے پردے ہٹ گئے تب میں مکہ اپنے گھر رچ نگاہ کی تھی، مصطفیٰ فرمیندن میں گھر نگاہ کراں تا جیڑا ہاتھ ہو تو میرے ہاتھ تے چاہیے وہ ہاتھ گھر مسلح دے تسبیح بھی آگر۔ سبحان اللہ یا علی یا علی، دیکھو ہون پتہ لگ دے بھائی یا تو ہون احساس ہے بے مومن کو جو جاگ آئین، چلو شکر ہے بے کوئی مومن کو گال سمجھا من پہ گئی۔ تو فرمیندن وہ ہاتھ اتھائیں وال صحابہ سوال کیتے یا رسول اللہ یہ جیڑا سارا واقعات ہے تو یا رسول اللہ وہ آواز کہیں دی ہے؟ صحیح فرمیندن آواز ہے علی دی۔ یا رسول اللہ وہ ہاتھ کہیں دا ہے؟ صحیح فرمیندن ہاتھ ہے علی دا۔ بورے والد شرفا گرد و نواہ تو آئے ہوئے ازادار، یہ میری ویڈیو ریکارڈ پہ ہوں دی ہے، مکردہ منافق مومن نہیں مکردہ،
اگر کئی بندہ یہ سمجھ دے بے سکلین گفتگو دلائل ٹھیک نہیں کھڑا دیندہ مجلس سے اٹھے میرے تے ثابت کرے شاجی تے روایت ٹھیک نہیں پڑھی. اگر میری پڑھی روایت ٹھیک نہ ہوئے تو میں وعدہ پیا کرنا میں مجلس پڑھن چھوڑے ساں. اگر میں سچ پڑھا تو تم کو آکھی ابو جہل نہ پانا علی کو مانا. توجہ اور میں اتھائیں یہ فقرہ تواری خدمت پیش کرنے. رسول فرمینن آواز علی دی ہے ہاتھ علی دا ہے. اگر کوئی بندہ تھک نہ گیا ہوئے تو کیا میں سوال کرن دا حق نہیں رکھ دا. اللہ سیاں سدیا تائیں ہے ملہ علی ہے. کوئی بیٹھا ہے گا حل کو سمجھنا اللہ جڑے بیدار مغز انسان بیٹھن بھئی دعوت نامت اللہ دی طرفوں آئے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اور مسجد اقصی دی تشریح بھی اللہ خود کی ہے. مسجد اقصی کیا ہے؟ اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا کہ ایسی مسجد ہے جندہ برکت اللہ ہولے. اور سدن دا مقصد کیا ہے کہ این قرآن دی آیت راز پنہائے کہ اللہ نے فرمائے لِنُرِيُّهُ مِنْ آیاتنا. میرا حبیب تے کو صدر دا مقصد ہے کہ میں تے کو اپنی آیت دی اپنی نشانی دی زیارت کرواواں. تے ابو من کہ اللہ نے آوازی علی دی سنوائیے, اللہ نے لہجائی علی دا ظاہر کی تے, اللہ نے ہاتھی علی دے ذریعے ملوائے. تے اندہ مطلب ہے بندے کو اللہ نے ایمان رکھن تے مجبور کر دیتے کہ جے ہی آیت دی اللہ زیارت کرواواں ہے نشانی کو علی یا علی یا بسم اللہ یا علی یا علی. میری گال دے غور فرمائیں دے بیٹھو میرے دوستو. اچھا ایک منٹ میں پہلے آکھے کہ میں تورے آزہانے سوال پیدا کرنے اندھے اور بہرے تھی کہ دعوت دے وانا میں ذاکر ہی نہیں. میں کہیں کو نہیں آکھے میری گفتگو کوئی میں من بس میں آدھا کھنا تو من. میں سوال اور سوچ دا راستہ کدھی نہیں روکیا. میں مومنین کو بارہا دعوت دینا کہ سوچو سمجھو غور کرو اللہ مجبور ہے یا قادر ہے؟ جواب دو. اللہ قادر ہے نا. اللہ صرف قادر نہیں, اللہ قادر مطلق ہے. قدرت جیندی مخلوق ہے. اللہ قدرت دا بھی خالق ہے. اللہ محتاج قدرت نہیں, اللہ قدرت عطا کرنا لائے. تو ہون میں کو دسو کیا اللہ چاہندہ نبی نال کہیں نویں لہجے چ گفتگو نہیں فرما سکتا؟ کیا اللہ نویں آواز نہیں بنا سکتا؟ کیا اللہ نواں ہاتھ نہیں بنا سکتا؟ کیا اچھا ایک منٹ اللہ کو آواز دی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ نبی دے قلب تے قرآن اتار سکتے؟ اللہ اتھا سڑ کے نبی نال بول نہیں سکتا؟ تو وال سوچنا پوسی جو اللہ آوازی علی دی سنیں اللہ لے جائی علی دا ظاہر کیتا ہے تو اللہ دنیا کو رسائے میں جائیں دے نالی ملدہ علی دے ذریعے. کوئی کہا اللہ وزن کرنا اللہ تشریف رکھ دے یا کوئی کہ اللہ دنیا کو دسائے. میں تھیں ایک نقطہ بیان کرنے میری 40 منٹ دی محنت ایک نقطے تے کھڑی ہے کہ اللہ نبی کون ہے؟ حبیب خدا, محبوب خدا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. جند نطق کو اللہ نے اپنی وحی قرار دیتا. او مصطفیٰ جائیں چادر پاتی ہے اللہ قسم چاہتی, جائیں کمبل پاتے اللہ قسم چاہتی, جائیں کو قرآن اللہ نے سید کر کے مخاطب کیتے یاسین اے سید, طاہا مدثر یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر. او رسول جائیں دا حالت نماز اللہ زیادہ کھڑن گوارا نہیں کیتا کہ جیڑا نبی حالت قیام کھڑ گئے تو اللہ دا حکم آگئے قم اللیل, میرا حبیب رات کو قیام کیتا کر اللہ قلیلہ, لیکن تھوڑا بارے لاہا تیری عبادت تھوڑا کیوں کیتا کرا؟ اللہ فرمے دے تیرے پیرے تے ورمان دے میرے کو برداشت نہیں. یا علی
میری گال سمجھ آندی پئی ہے ہن اگر اجازت ہوئے تو میں آخری نقطہ بیان کرائی تھیں اللہ کرے کہ میں تو کو سمجھا کہ نہ میرے لفظ کہیں دے قلب وچ لہ گئے ہوئے اللہ کرے کہ تو کو سمجھ ہی ہوئے میرے لفظیں دی کہ میری ساری محنت ضائع نہ تھی ونجے تو میرے دوستو وال مننا پوسی کہ ایسے بے مثل نبی نال اللہ نے ملاقات کی خاطر کوئی نواں ذریعہ نہیں بنایا بلکہ اللہ فرمے دے میں آواز ہی علی دی ظاہر کی تھی اللہ دے میں لہجہ ہی علی دا صوبائے اللہ دے میں ہاتھی علی دا ظاہر کیتے ان کا مطلب ہے اللہ نے دنیا کو دسائے کہ اگر معراج تے علی نہ ہوگا تو میں مصطفیٰ نال نہ بولا ہا نہ مصطفیٰ نال مصافہ کرا ہا نہ مصطفیٰ نال کہیں لہجے تے گفتگو کرا ہا تے اللہ چاہتے جیڑا میرا بندہ اپنی دنیا چ چاہتے کہ میں اللہ ان دے نال ملا ان کی سنا ان کو جواب دے وا اللہ فرمائے دے عمل دا نام ہے نماز اللہ تو نماز پر تو سمجھ میری دربار ہے حاضر ہے میں اللہ تیری سن گا میں تیرے کو جواب دے گا اللہ فرمائے الصلاۃ معراج المومن نماز ہے مومن دی معراج اور آپ اندازہ لا کہ نبی دا معراج بغیر علی دا نہیں ہوگا مومن دا معراج ویسے یا علی یا علی بسم اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی میری گال سمجھ آئیے میرے دوستو میرے نال سچی سچی گال کرو میری گال تے غور فرمایا ہے بغیر علی دے عبادت کوئی نہیں علی ہے تا عبادت ایک حدیث پڑھ دا تو دعا کرو اور یہ حدیث تو آدھے چاہے پہلی دفعہ پیا پڑھ دا ورنہ میں مرشد ملک دے کونے کونے چ پڑھی اور میں اتنی دفعہ یہ حدیث پڑھی ہے کہ میں بچے کو یاد کروا دی تھی کہ حدیث کیا ہے جڑے بغیر علی دے عبادت ودے کرنن مت من دنیا دی اللہ دی من جڑے وانج کے پوچھ دن نا مفتی کو لو ہیں سہیں علی ولی اللہ پڑھوں یا نہ پڑھوں قیامت علی دیو مفتی تا اپنا جواب دے سی پہلے مولا تیدے کو لو پوچھ سنتا ہے سارے بارے جو پوچھا کیوں توجہ بورے والد شرفا سر چوائے گاہل سنائے میں امیر کائنات دا فرمان ذیشان توری خدمت پیش پیا کرندہ اور آخری گاہل فضائل دی ان دے بعد چند لفظ مولا دی مصیبت دے تو سا میں کو دعا کرے سو میں تو کو دعا کرے سا نماز دنیا دے کہیں مفتی علامہ کو لو بن کے پوچھ یہ امام فرمیندہ نماز ترائے چیزاں دا مجموعہ ہے نماز ذکر نماز قرآن نماز دعا ایک ترائے چیزاں کٹھے کرو تو بن ویندی ہے نماز صلوات ایک پڑھو میرے آقا دی ذات بسم اللہ علیہ وسلم نہیں صلوات ایسے پڑھو جیسے صلوات دا حق بندے بلندہ واضح تو ادا اگر سکت تو آدے چو ہوئے تو میں ایک حل پڑھو اگر تمہاری سکت مکئی ہوئے تو کھپامن میرا مزاج نہیں میں ذکر سنا مناندہ ہوں دا میں کو لازمی اپنا زور خطابت بچے انہیں کو بالے کو چپ کرواؤ بابا تھوڑا جی خیال کرو بچہ بہ بنجے تھے میرا پتر بہ بنجے شاباش انہوں کو گھر میں سلوات اچھی آواز نہ پڑھو بسم اللہ یا علی یا علی تو میرے دوستو نماز ذکر قرآن دعا پھر سنو نماز ذکر قرآن دعا تکبیرت الاحرام نیت بعد پہلی تکبیر اللہ اکبر ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قرآن اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمد ذکر سجدہ سبحان ربی العالی و بحمد ذکر
پھر دوسری رکعت جو اٹھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قرآن، پھر سورہ توحید تو بعد اللہ اکبر ذکر، پھر دعا دے ہاتھ بلند کر کے خیر منگی دعا، پھر دوبارہ رکوع دی تسبیح، پھر سجود دی تسبیح، دوسرے سجدے تو بندے سر چاہ کے پھر آکے الحمدللہ میرا اللہ تیری لکھ حمد دے، تو میرے جیسے گناہگار کو اپنی بارگاہ چا حاضری کا موقع عطا فرمائی۔ اللہ جڑے موقع قائم کیتے ہیں اللہ انہیں کو حکم دے دے میری بندے دے قلب دے میرا پیغام لا ہو کہ میرا بندہ تے میں کو سجدہ کیتے، تے میرا قرآن پڑھے، تے میرے کو دعا منگیے، تو ذکر کیتے بھی میں اللہ چاہنا تے کو ساری عبادت دا عجر دے میں عجر بند کیتے، ایمان چ میں کو ایمان دا ساتھ عجر گر میں کو یا علی یا علی توجہ ہن ایمان کیسے دے سامنے کہ اللہ نے ایمان دی خاطر ایک آیت نازل کی تھی جیڑا تمام علماء امامیہ دا متفقہ فیصلہ ہے کہ نماز ادا ہوں دیئے یہ آیت دے تحت۔ وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کر اللہ دی، اطاعت کر رسول دی، اور اطاعت کر اولی الامر دی، جب دنیا نہیں میں اللہ نے حاکم بڑھائے۔ ہن ایتھا آیت اولی الامر دے تحت اللہ فرمائے دے میرے دربار اچھ اپنا ایمان دسا، اور بندے گواہی شروع کی تیئے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو، اللہ دے اطیع اللہ دا اعلان ہو گئے، بندہ ابتے بدے با اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہ فرمے دے اطیع الرسول دے اعلان ہو گئے، ہم دنیا لا دے درود پڑھ دے ابتے بنا اللہ دے نہیں اجر اولی الامر باقی ہے۔ اللہ فرمے دے اولی الامر باقی، توجہ اللہ فرمائے دے اولی الامر موجود ہے، اگر اولی الامر آیت کوئی نہیں تو پھر اولی الامر دی گواہی کوئی نہیں، اگر آیت اولی الامر ہے تو پھر اولی الامر دی گواہی بھی ہے، تو پھر دنیا ٹر کے گئی۔ میں آکھے نا میں وہ حدیث پڑھتا تو دعا کرندا، لوگ ٹر کے گئے، سرکار فرماؤ اولی الامر کیا ہے جن دے بغیر اللہ نہ اپنی گواہی منے دے نہ اپنے رسول دی گواہی منے دے۔ حضرت فرمینا میں تو کو ایک مثال نال سمجھیں گا، حضرت فرمینا اللہ نے دنیا چند چیزوں کو چند تے فضیلت دیتی ہے، فرمینا پہلی افضل چیز ہے مٹی، یہ مٹی کی منجمد شکل ہے پتھر، اللہ نے پتھر کو سختی و طاقت عطا کی ہے، یہ پتھر تے افضل لوہا جڑا کو تروڑ کے ریزہ ریزہ کر کے ریت بنا دے دے، فرمینے نے لوہے تے افضل بھا جڑیوں کو پگھلا کے پانی چبڑے دیئے، بھا تے افضل ہے پانی جڑا کو بجھا کے سوا چکرے دے، پانی تے افضل ہے بدل جڑا کو جھلی ودا رہا دے، بدل تے افضل ہوا جڑیوں کو چکر لے دیئے، ہوا تے افضل ہوا دا ملک جڑا کو گردش کرن دا حکم دے دے، ہوا دے ملک تے افضل ملک الموت جڑاؤں دی روح قبض کریں دے، ملک الموت تے افضل ہے موت کہ ایک دی موت کوئی حکموں سے مر جا موت مر ویسی، فرمودن موت تے افضل ہے امر کہ ایک دی موت کو حکموں سے مر جا موت مر ویسی، فرمودن امر تے افضل ہے اولی الامر، فرمودن نحن اولی الامر اور موت کو مارن والا اولی الامر میں علیہ۔ سبحان اللہ یا علی یا سبحان اللہ یا علی یا میرے دوستو علی کو پہچانو۔ بسم اللہ مولا در ذکر عظیم ہے، مولا دے مومن آباد رہا، کوئی منے ان دی مرضی کوئی نہ منے، کوئی جھگڑے دی ضرورت نہیں، قبر آسی تے پتہ لگوے سی علی کون۔ شریف دلیل دے سکتے، میں دلیل دیتی ہے، یہ جھگڑا کرنا شریف دا کام نہیں، جھگڑا کرنا کمینے دا کام ہے۔ شریف دلیل دیں دے، کمینہ جھگڑا کریں دے، تو میں دلیل دے دیتی ہے، کوئی مننے بسم اللہ، کوئی نہ مننے ہوں دی مرضی، اگر علی دی بلا کو من گھن دے تو زینب رو لینا۔ میں صدقے تھی آباد رو میری سین دے آزاد رو، میں تو سمجھا بھی مومن تھک گئے، گرمی بے تحاشا ہے۔ آج ہے 16 محرم،
زینب دا محرم ڈاہویں دی دیگر کو شروع تھا ہے علی دے دھیاں دا ڈاہ محرم دیگر دے ویلے حسین دا محرم مک گئے تے علی دے پردہ دار دھیاں دا محرم شروع تھا ہے میں تو کو اپنی آلی حسین دے دکھیں دی ایک گال سنیں دا شریفو ازادارو بے شک فضائل امیر بن کے سنا کرو لیکن مسائب بچ غریب بن کے بیٹھے کوشش کیتی کرو مسائب بچ ہائے نکلے مسائب بچ کوشش کیتی کرو آنکھ اکھی چوں آنسو میں نہیں پڑھانا اللہ کوئی بچہ پڑھانا اللہ ہو گئے چاہے کوئی معصوم بچہ کیوں نہیں میرا ایک ورد میں ہر مجلس سے چارج کرنا مسائب ہوں دے غیرت مند کیتے بے غیرت دا مسائب نال کوئی تعلق نہیں میں آج تک بے حیا بندے کو مسائب جو روندہ نہیں لٹھا اگر انہیں کو بے غیرتے کو حیا ہوں دی علی دی دی بے پنانے اٹھتے ایمن جے جڑے مجلس سے آزادار تشریف رکھ دن ذرا ایک لازہ بورے والے دا آزادار سید کو لو غربت دے 4 لفظ سون ایک ہے ہو گئی ہے صرف ایک ہے بئی تھی بے میں تیرے دل دے وچ جڑی قبر حسین دی غربت دی تار ہے میں وہ تار ہلاونی ہے ذرا میں کو ایک لحظہ اپنے دل وچ سوچ کے انصاف نال دسا زینب تے شام کیا علی دی دھی دا ایو حق بندا ہے جڑے مجلس وچ آزادار تشریف افضل مجلس شرما کے نہ رونا کر کوشش کی کر مسائب جہائے نکلے اے کوئی وڈے آدمی دی علامت نہیں مطلب کوئی سوچے جو میں اونچی ہائے کی تھی تو نال اللہ کیا آکسی اتنی اونچی ہائے کی تھی اے مجلس جہائے کر کے سینے تے ہاتھ مارنا اے امام صادق دی سنت ہے کہ ان مولا دے گھر جو مجلس ہوئی تے ایک بندہ شرما کے اپنے زانو تے متھا رکھ کے روبے تاریخ جو لکھ دیں کہ امام روندے ہوئے اپنی جہت اٹھن ان دے قریب آ کے اپنے ہاتھ نالوں دا سر اچا کے دنے فرمینا لکا کے کیوں بیٹھا روندے فرمینا شرما کے کیوں بیٹھا روندے انہیں کو ظلم کرنے شرم نہیں ہے تے کو رونے شرم آگی تو حسین دی بھین کو ایمیں رونا کر جی میں حسین دی بھین مظلوم آئے میں 4 لفظ پڑھدا لگا ویسا جہاں نصیب ہو سے نڈو لفظ آنسو حسین دی غربت وحیسی ہو جوان اللہ تیری جوانی سلامت رکھے میرے دیکھی میرا بھائی ممکن ہے کوئی لفظ ذہن کو لگ ونجے ہو سکتے دلی چو کوئی آہ نکلے ذرا ایک لحظہ سوچا کر ہاتھ ہے نہیں پابند سواری ہے وہ اٹھ جاندے پلہان کوئی نہیں کوفے دا بازار علی دی دھی بے غیرت دے ہجوم میں جائے کھڑی ہے جڑے شریف عزادار ہائے کرن دے آدین آج میں خون دے قلم نال ایک رکھے روایت پڑھ دا میں کو رسمیں دی مجلس پڑھن دا نہیں آندا میں روایت دی ذاکری دا قائلہ میں تو کو روایت دی مجلس سنینا اوہا مستور ہے پتنے اللہ کو کتنا احساس ہے بی بی دے پردے دا جو شام غریبہ جلی ہوئی چوب علی دی دھی چاکیے تے منہ چ نکلے یا حافظ والحفیظ آدھن جیڑے بندے دے کرنے چالی حسین دی آواز گئی ہے ایک بے کو آدھن عباس واپس آ گئے علی دا پتر واپس آ گئے آدھن مستور اوہائے ہاتھ پس گردن پابندن کوفے دا بازار بے پلہان اٹھ دی کانڈتے علی دی دھی سوارے آدھن آلی حسین ہے کو خطبہ شروع کیتے کوفے دے بے غیرت لوگ شور مچائے علی دی دھی کو جلال ہے جنر حسین جٹھا نا جو خطبہ نہیں پڑھنے دے آلی حسین دے منہ چو ایک لفظ نکلے اس کو تو خاموش آدھن حسین دے منہ چو چوپ دا لفظ نکلے یہ روایت دے لفظ پہ کائنات دی نبض رک گئی ہے حتیٰ کہ حیوان دے گلے چ بدھی گھنٹی بند تھئیے علی دی دھی دا خطبہ شروع ہوئے ایک نابینہ تے ضعیف صحابی علی دا جنہ نام لکھ دن عبداللہ ابن عفیف نے اپنے گھر بستر تے ستا ہوئے ان دے کرنے چ میرے سین دے خطبے دی آواز گئیے اے تڑپ کے اٹھی کے اپنی دھی کو لو پوچھ دے میری دھی قیامت دا نہیں آ گئے ہائے ہائے سمجھ نہیں آندی جو میں کیا آکھے کچھ بندے اجڑی سوچیں دے بیٹھن جو مسائب وچ میں کیا کھڑا پڑدا میں ایک ہائے کر تے میں دعا کرا میری حیثیت کو لو ڈھیر تے ہائے کیتی ہے جوانو تیرے چہرے تے درد ہے اللہ تے کو حسین دی بھیڑ دے مسائب وچ رومن دا صلہ عطا فرماوے او شریفو جیڑا جیڑا جتھم بیٹھے تھیا آج سید کو لو غربت دی مولا تورے بچے دی حیاتی کر
اللہ تو کو کہیں درد سوائے غم حسین دے نہ رواوے جنہاں عبداللہ آکھے نا میری دھی محشر دا نہیں آ گئے دیا دے بابا قیامت نہیں آئی جنہیں دے روحاں میری سین دے مسائب دو لگے گئے نا جنہاں دھی آکھے نا بابا قیامت نہیں آئی عبداللہ رو کیا دے جے قیامت نہیں آئی تا علی کی میں پیا بولے تھے جے قیامت نہیں آئی تا علی دی آواز کتھو بیان دیئے دیا دے بابا علی دی آواز تے قیامت دا کیڑا جوڑے عبداللہ دے میری دھی تے مولا دا خطبہ نہیں سنا میں علی دا خطبہ سنا ہوئے جڑی آواز بیان دیئے بغیر علی دے بیا کوئی نہیں اگر علی واپس آ گئے تو قیامت ہی آ گئی ہے جو مولا فرمایا ہے عبداللہ آج بھی چھڑ دے پہ ہیں اور قیامت کو بل مل سو دیا دے بابا نہ قیامت آئیے تے نہ مولا دی آواز دا پتہ لگ دے عبداللہ میں کم دے ہوئے جسم نال اٹھے آدھے میری دھی میں نابینا تے ضعیفاں میری ضعیفی تے رحم کر میں کوئی خطبے پڑھنا لے دو گھر جول آدھن دھی دا ہاتھ پہ دھی پیو دا ہاتھ پکڑ کے گھر دے بازو نکلیے چاند قدم عبداللہ چاہتن یا ایک بندہ روندہ ہویا نالو گزرے عبداللہ کو آواز لے کے دے او اللہ دا بندہ ایک لحظہ رک میری گاہ دا جواب لے او بندہ رک گئے عبداللہ دے میں کو رسائے خطبہ علی پیا پڑھ دے آدن علی دا نام ہے او بندے نے چہرے تے ماتم کی دیا دے عبداللہ شکر کر تیرے اکھی کوئی نہیں عبداللہ آج تیرے اکھی ہوں گے تو دیکھیں آئے خطبہ علی نہیں پیا پڑھ دا عبداللہ دے جے علی نہیں تو والو خطبہ حسین پیا پڑھ دے وہ بندہ دے عبداللہ روانا اگر آج تیرے اکھی ہوں دے تو حسین دی سواری دیکھے ہاں عبداللہ تو دیکھے یار علی دا پدر کیڑی سواری تے سوارے عبداللہ دے جے حسین ہی نہیں تو والی یقیناً خطبہ عباس پیا پڑھ دے جو عباس دا لہجہ بغین ہی باب علی دا ہے وہ بندہ ماتم کر گیا دے عبداللہ روانا اے خطبہ پڑھنا لا عباس ہی نہیں جدنو سنے نا جو عباس ہی نہیں ایکو کوئی بھول پوڑ پہ گئے ایکو ویلہ یاد ہے جدن آدھا یا علی منت لا میں کو اکھی عطا فرما تے علی فرمایا عبداللہ آج میں علی آدھا میرے کلو اکھی نہ مانگ اگر اکھی مانگسی ہکڑی آسی تو ارمان کرے سے اے کب کے آدھے نہ علی نہ حسین نہ عباس بعین ہی علی دا لہجہ اے خطبہ کون بھی پڑھ دے وہ بندہ پیٹ کے آدھے عبداللہ اجڑ گئے ہے علی نہیں زینب ہے آدھن زینب دے لفظ ہے عبداللہ دے حیا کر علی دی دھی تے بازار علی دی دھی تے کوفے دا شہر وہ بندہ رو کیا دے عبداللہ ایو قیامت منظر ہے جو سین دی چادر ہی کوئی نہیں مومنین کرام اب وقفہ ہوگا لنگر کا اس جگہ لنگر لگا ہوا تمام مومنین لنگر کر لیں انشاءاللہ دوسری نشست 2:30 بجے شروع ہوئے جس میں دوسرے ہمارے بلا ہوئے مزدمین خطاب فرمائے گئے پڑھنے والے آ چکے ہیں تو اب وقفہ